حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارماکوپیا وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میں جا رہا ہوں کچھ دنوں میں انشاءاللہ واپس جاپان جا رہا ہوں، تو کچھ سوالات ہیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ سوال ہے میرا کہ قانون مفرد اعضاء کے تحت علاج معالجہ کرتے وقت نسخہ جات کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جناب حکیم ملک ندیم صاحب جاپان سے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے تحت علاج معالجہ کرتے ہوئے نسخہ جات کی کیا اہمیت ہے۔ مجربات جو ہیں وہ چیز ہوتی ہے جس کو بار بار کے تجربے کے بعد کسی کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ وہ کوئی بھی چیز مجرب ہو سکتی ہے جو بار بار تجربے سے گزرے۔ آپ کا کوئی تجربہ، آپ کا کوئی کام، آپ کا کوئی نالج جو بار بار کیا جائے اور اس کا رزلٹ ٹھیک آئے تو اس کو ہم مجرب کہتے ہیں۔ نسخہ جات جو ہیں ان کی علاج معالجہ میں، علاج معالجہ خواہ طب یونانی کے تحت ہو خواہ قانون مفرد اعضاء کے تحت ہو، اس کی بے حد اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک نسخہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا ایک اسلحہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کی جو بیماری ہے یا تکلیف ہے وہ آپ کا ایک دشمن ہے۔ آپ نے اس دشمن کے ساتھ فائٹ کرنی ہے تو آپ کو اچھے اسلحے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک یونانی طبیب تھے۔ انہوں نے اپنے فارماکوپیا جو کتاب لکھی ہے نا نسخہ جات کی، تحقیقات فارماکوپیا، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان نسخہ جات کو، جو فارماکوپیا کے نسخہ جات ہیں، ان کو آپ بوقت ضرورت طب یونانی کے نسخہ جات میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ان میں کچھ اور ادویات ملا کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طب یونانی کے جو نسخہ جات ہیں تمام، خمیرے، جوارشیں، اطریفلیں، صفوف، حبوب، ان سب کے بھی مزاج قائم کر دیے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر تحقیقات المجربات کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نسخہ جات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو وقت ملتا، اللہ تعالیٰ ان کو اور عمر عطا فرماتے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جو طب قدیم کے مجربات ہیں نا، کتاب المرکبات جو ہماری مختلف بزرگوں نے لکھی ہیں، ان کا بھی انہوں نے یعنی اس بالمفرد اعضاء جو ہے یہ کام کرنا تھا، ان کے مزاج قائم کرنے تھے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ جو فارماکوپیا آپ دیکھتے ہیں وہ تو انہوں نے ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس یا آپ کے بزرگوں کے پاس یا ہمارے پاس یا ہمارے بزرگوں کے پاس یا کوئی بھی طبیب ہے اس کے پاس کوئی مجرب ترین نسخہ جات موجود ہے تو وہ ان کو بالمفرد اعضاء مزاج قائم کر کے استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ حاصل کر سکتا ہے فارماکوپیا کے مجربات سے۔ یہ اللہ کے فضل سے میرا ہر وقت کا معمول ہے۔ میں نے تو اپنا علیحدہ کرشماتی طبی فارماکوپیا بھی علیحدہ مرتب کر لیا ہے۔ تو یہ طب یونانی جو ہے نا، یہ
یاد رکھیں کہ یہ جو نظریہ ہے نا، نظریہ مفرد ازا یا قانون مفرد ازا، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، طب یونانی ہی یہ ہے۔ صرف طب یونانی کو حضرت صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ نے خس و خاشاک سے صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور ایک پیٹرن دیا کہ آپ اس طرح کام کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ بالکل ہی ہڈ حرام قسم کے لوگ، بالکل سہل پسند لوگ، انہوں نے صرف گندک کو پکڑ لیا، کسی نے اجوائن کو پکڑ لیا، کسی نے سونف کو پکڑ لیا، کسی نے معمولی تیز پات کو پکڑ لیا، کسی نے سنا مکھی کو پکڑ لیا اور تھوڑی تھوڑی پڑیاں بنا کے اپنا لوگوں کو دعا کے نام پہ دیتے رہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک مجرب ترین چیز نسخے کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، اس میں اجوائن بھی ہے، اس میں گندک بھی ہے، اس میں بابچی بھی ہے، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں، تو اس میں زعفران بھی ہے، اس میں کالی مرچ بھی ہے، اس میں مگاں بھی ہیں، اس میں سنڈ بھی ہے، تو ایک مرکب نسخے کی بجائے ایک مفرد چیز جو ہے وہ کیا کام کرے گی؟ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹرز کی طرف آپ دیکھیں، روز ان کی میڈیسن نئی سے نئی آ رہی ہے، پینسلین سے شروع ہوئے تھے، آج دیکھیں کہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، اینٹی بایوٹکس میں ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے طب یونانی میں جو بہت بڑے بڑے نسخہ جات، بڑے بڑے تگڑے نسخہ جات موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جدید کی نسخہ جات کی جو ہے نا یہ کھوج بھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے کی ہے، ہم مستفید ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مریضوں کی جو شفا یابی کی شرح ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو بھی ہم نے کچھ نسخہ جات استعمال دیے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ان کا رزلٹ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو مجربات کی علاج معالجے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قانون مفرد ذات طب یونانی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، یہ صرف طب یونانی کی ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک جدید شکل ہے۔